وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. معزز حاضرین، سابقہ جو ہمارا درس تھا تربیت اولاد میں نبوی اصول، اس درس میں ہم نے چند اہم باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دی جائے کہ تربیت اولاد اسلامی اصول اور نبوی اصول کے مطابق ہونی چاہیے. الحمدللہ اسلامی تعلیمات اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے جڑیں، اس کے تعلق سے علم حاصل کریں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہم پڑھیں تاکہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں والدین ذمہ دار ہیں، تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ تربیت اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہوں، تربیت اولاد کے سلسلے میں وہ فکر مند ہوں اور حتی الامکان جتنا ہو سکے ان کی طرف سے کوششیں ہونی چاہیے، محنتیں ہونی چاہیے تاکہ اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے ممکن ہو سکے. اور اس سلسلے میں بعض ہدایات ہم نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے رکھی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی دعاؤں کا کیا رول ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا بچوں کے نیک بننے کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. آج انشاءاللہ تعالی ہم والدین کے تعلق سے اور اسی طرح سکولز کے تعلق سے اور پھر بچوں کی صحبت کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. معزز حاضرین، سب سے پہلی بات جس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں حلال کمائی کا بہت ہی اہم کردار ہے، بہت ہی اہم رول ہے. یوں تو حلال کمائی کرنے کا اسلام جو ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے اور حرام کمائی سے ہمیں روکتا ہے. حرام کمائی کے کیا نقصانات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ ان دروس میں، ان خطبات میں سنیں گے جو کہ خصوصاً حرام کمائی کے متعلق جو ہے دیے جائیں. میں چند باتیں تربیت اولاد پر حرام کمائی کا کیا اثر ہو رہا ہے اور والد کو جس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اولاد کے نفقے کا ذمہ دار ہے، اولاد کے خرچ کا ذمہ دار ہے، تو اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اجر و ثواب اولاد پر خرچ کرنے کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس اجر و ثواب سے وہ انسان، وہ والد محروم ہو جاتا ہے جو حلال اور حرام کمائی میں تمیز نہیں کرتا ہے، یا جس کی کمائی حرام ہے اور جس کا سورس آف انکم حرام ہے، تو یقیناً وہ اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا جو اولاد پر خرچ کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 995.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دینار کا ذکر کیا۔ ایک دینار تو وہ ہے دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، جس کو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں آپ نے اس دینار کو خرچ کیا ہے۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَ عَلَى رَقَبَةٍ، اور ایک دوسرا جو دینار ہے آپ نے اسے گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ کوئی غلام ہے تو غلامی کی زنجیروں سے اسے آزاد کرنے کے لیے آپ نے اس دینار کو خرچ کیا ہے۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور تیسرا وہ دینار ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا ہے، اس کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے آپ نے اس پر خرچ کیا ہے۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ، اور چوتھا دینار وہ ہے، چوتھا پیسہ وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ فضیلت، اجر و ثواب کا حامل وہ دینار ہیں جو کہ آپ نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں اور اپنے پیسے کو اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا اجر و ثواب ہمیں مل رہا ہے، اور صدقہ کرنے سے زیادہ، گردن آزاد کرنے سے زیادہ، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ میں لگایا جانے والے مال سے زیادہ اس دینار پر، ان پیسوں پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا جو کہ ہم اہل و عیال کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یقیناً جو آدمی حرام کما رہا ہے اور اس سے جو ہے اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس کا اثر اولاد کی تربیت پر کیا ہوگا، بس یہ دھن ہے یا پھر یہ فکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے میں کچھ نہ کچھ جائیداد چھوڑ کر جاؤں، اور حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر وہ انسان کماتے جا رہا ہے، تو یقیناً جو وہ یہ سوچ کر مال کما رہا ہے کہ اگر میں جائیداد رکھ کر جاؤں گا اور اپنے بچے اور اپنی بیوی پر اگر میں یہ مال خرچ کروں گا تو یقیناً اس کے اندر میرے لیے فائدہ ہے، میرے لیے اجر و ثواب ہے، تو یقیناً ایسا انسان اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا جو کہ حلال کمائی نہیں کماتا، جس کی کمائی حرام کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم ہی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا انفق على اهله نفقه وهو يحتسبها كانت له صدقه، کوئی بھی مسلمان جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کے اندر جو ہے صدقے کا اسے ثواب ملے گا اس وقت جب وہ اس کی نیت کرے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، جب اس نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے کہ اسے اجر و ثواب ملے گا، اللہ رب العالمین اسے اس پر اجر دے گا، تو یقیناً یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا، یقیناً یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ اور پہلی حدیث میں اس بات کی طرف نشاندہی کر دی گئی ہے کہ تمام صدقات میں افضل صدقہ یہی شمار ہوگا کہ آپ اپنے جو ہے بیوی بچوں پر خرچ کریں جبکہ آپ کی کمائی حلال کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سلسلے میں جو گنہگار ہے، حرام کمائی کے سلسلے میں جو گنہگار ہے وہ والد ہی ہوگا، یا جو ذمہ دار ہے خرچ کرنے پر، تو گناہ کا یا جو گناہ دیا جائے گا وہ صرف اور صرف اسی والد پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی بچے اس میں شریک ہو جا رہے ہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ اس والد پر، ذمہ دار ہی پر جو ہے اس کا گناہ ہوگا۔ پتہ یہ ایک آدمی محنت کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اسے اجر و ثواب تو نہیں مل رہا ہے، اس کے علاوہ اسے گناہ مل رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بیوی بچے اس گناہ میں شریک ہو جا رہے ہیں، نہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، والدین کے اندر والد کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، وہ بیوی بچوں پر خرچ کرے، تو لہٰذا اس کا جو گناہ ہوگا حرام کمائی کا وہ صرف اور صرف والد ہی کو ہوگا، ذمہ دار ہی کو ہوگا۔ بچے چونکہ معصوم ہیں اس لیے انہیں جو ہے اس کا گناہ ان پر نہیں لکھا جائے گا۔
اور اگر اس سلسلے میں اس آدمی نے جائیداد بنا کر بھی اگر گیا ہے تو علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اس جائیداد کے اندر یقیناً بیوی بچوں کا حصہ تو رہے گا، لیکن گناہ صرف اور صرف اس کے کمانے والے پر ہوگا، صرف اور صرف جو ہے ذمہ دار اور والد پر ہوگا۔ میں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شیخ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرجل اذا اکتسب مالا حراما لم یبارک اللہ لہ فیہ، اگر ایک انسان حرام کمائی سے مال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس پیسوں میں اسے برکت نہیں دیتے ہیں، اس کے اندر خیر و برکت ان پیسوں میں ہرگز نہیں رہے گی۔ وَإِن تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ، اگر وہ اس حرام کمائی سے خرچ بھی کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، تب بھی اس سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے یہ صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ خَلَّفَهُ بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ غُنْمُهُ، اگر اس نے اس حرام کمائی سے جائیداد رکھی ہے تو اس کا جو گناہ ہوگا یا اس پر جو سزا ملے گی اس انسان ہی کو ملے گی، اس کے بیوی بچوں کو جو ہے اس کا گناہ نہیں ملے گا بلکہ انہیں اس کا فائدہ ملے گا، وہ اس معنی میں کہ وہ یقیناً جائیداد کے جو ہے حقدار ہوں گے۔ اس لیے کہ بچے جو ہے معصوم ہوتے ہیں تو ان پر جو ہے اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ والد پر ہی اس کا گناہ جو ہے لکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے مزید تفصیل یہ بھی بیان کی ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے بیوی کے تعلق سے خصوصاً، اور وہ بچے بیوی کے تعلق سے اور وہ بچے جو کمانے کے لائق ہو گئے ہیں یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں جو کمانے کے لائق ہو گئے ہیں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی کمائی کے تعلق سے اسے جو ہے متنبہ رہنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینا اس کو بھی پڑے گا۔ اگر اس کے شوہر کی کمائی مکمل ایسی ہے کہ جو حرام سے کمائی جا رہی ہے، مکمل کمائی حرام کی ہے، تو اس سلسلے میں اسے نصیحت کرنا چاہیے اور حلال کمائی کی طرف اسے توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ نہیں مانتا ہے یا اپنی حرام کمائی کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ اس سے جو ہے طلاق کا مطالبہ کر لے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر لے اگر اس کی مکمل کمائی جو ہے حرام کی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مکمل کمائی تو حرام کی نہیں ہے، بعض چیزیں حرام کا مال جو ہے بعض تھوڑا جو ہے آ جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں طلاق کا مطالبہ جو ہے مناسب نہیں ہوگا، طلاق کا مطالبہ یہاں نہیں ہوگا، یہاں پر اسے بس نصیحت کرنا ہے۔ اور جو بچے کما سکتے ہیں تو یقیناً انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے والد کی اگر کمائی اسی طرح جس طرح بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ مکمل حرام کی ہے تو پھر وہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھ لیں۔ اگر وہ کما سکتے ہیں تو یقیناً انہیں محنت کرنی چاہیے اور پھر والد کا پیسہ اس سلسلے میں نہیں لینا چاہیے، ہاں البتہ بس تھوڑا سا حرام اس کے اندر آ رہا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اس بات کی تمیز نہیں کر سکتے، حلال کو الگ کیا جائے حرام کو الگ کیا جائے تو یقیناً والد کے مال سے بچے جو ہے کھا سکتے ہیں۔ اور جائیداد کا جو مسئلہ ہے، امام ابن عثیمین ایسی چیزیں اگر بیچی جا رہی ہیں اور وہ بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے اس کا اثر بچوں کی تربیت پر ہوگا اور وہ اس چیز کو حلال سمجھے گا، اس چیز کو وہ بہتر سمجھے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ والدین جو محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہ اسی لیے تاکہ بچوں کے لیے کچھ رہ جائے اور ہمارے بچے ہمارے جو ہے احسان مند ہو جائیں، نیک بن جائیں، مطیع و فرما بردار بن جائیں، میری بات سننے والے بن جائیں۔ لیکن آپ کے حرام کمائی کا اثر اس بچوں پر یہ ہوگا کہ وہ آپ کے مطیع و فرما بردار نہیں رہیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ نہایہ کے اندر اور حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انی لأعصی اللہ فاعرف ذلک من خلق حماری و خادمی، بعض روایتوں کے اندر وامرأتی کا بھی ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، جب میں گناہ کوئی کرتا ہوں تو اس گناہ کا اثر
اس گناہ کا اثر میں اپنے گدھے پر دیکھتا ہوں، اپنی سواری پر دیکھتا ہوں، اور اپنے خادم پر میں اس کا اثر دیکھتا ہوں، اور اپنی عورت پر بھی، اپنی بیوی پر بھی میں اس کا اثر دیکھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خادم کا کام ہے مالک کی جو ہے خدمت کرے، خادم کا کام ہے مالک کی خدمت کرے، سواری کا کام ہے کہ جس کام کے لیے وہ رکھی گئی ہے وہ اسے اس کے استعمال میں لائی جا سکے، اس قابل ہونا چاہیے، اور بیوی کی جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے۔ تو ان تمام چیزوں کی خدمات کے اندر یقیناً میں اس گناہ کا اثر دیکھتا ہوں۔ تو جب والد کی کمائی اگر حرام کی ہوگی تو بیوی بچوں سے جو سکون ملنا چاہیے، جو چین ملنا چاہیے، جو ان کی آنکھوں کا یا اس کی آنکھوں کا وہ ٹھنڈک جو بننا چاہیے، وہاں پر اسے یہ ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی، اور نہ ہی اولاد کا جو سکون ہے یا بچوں کا جو سکھ ہوتا ہے اسے وہ ملنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اس کی اولاد ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے گی، یا یقیناً اس مال کا جو انہیں فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی عام طور پر مثالیں بہت سارے معاملات کے اندر دی جاتی ہے۔ حلال کمائی کے اندر ان کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ ان کی جو نانی تھی جدہ من ان کی جو نانی تھی وہ جو ہے ان کے تعلق سے وہ واقعہ مشہور ہے کہ دودھ میں پانی ملانے سے انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ تو حلال کمائی کی فکر ان کی نانی کو تھی، اور اسی طرح ان کے جو والد تھے عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ، وہ بھی ایک نیک آدمی تھے، علماء کی صحبت میں رہا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے، اور جب شادی کا مسئلہ آیا، نکاح کا مسئلہ آیا، تو انہوں نے دو باتوں کا ضرور خیال رکھا۔ ایک بات تو یہ کہ ان کی کمائی کا جو سب سے بہترین حلال جو کمائی ہے، بہترین جو پیسہ ہے، اپنے نکاح کے اندر، اپنے ولیمے کے اندر انہوں نے اس پیسے کو خرچ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ نیک گھرانے کو انہوں نے تلاش کیا۔ ان کی والدہ کا نام ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو لہٰذا ان کی والدہ، ان کی نانی حلال کمائی کی فکر انہوں نے کی، اور ان کے والد خود بھی حلال کمائی کی فکر کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے نیک اولاد جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے بچوں کو بلایا اور صاف انداز میں یہ بات کہی کہ تم میرے تعلق سے کیا گمان رکھتے ہو، میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں؟ بچوں نے کہا کہ یقیناً ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے جنت میں جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے جتنا مال چھوڑا ہے وہ صرف اور صرف حلال کمائی کا ہے۔ جس طرح عام طور پر جو حکمران ہوتے ہیں یا جو قابل اقتدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو، زیادہ سے زیادہ ہم جائیدادیں بنائیں تاکہ ہمارے بیوی بچوں کو اس کا فائدہ ہو۔ میں نے ایسا نہیں کیا، بس حلال کمائی کی طرف میں نے توجہ دی ہے، اور جو پیسہ میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ حلال کمائی کا ہے، اور اللہ کے بھروسے پر میں جو ہے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر ان کے حلال کمائی کا اثر یہ ہوا، انہوں نے دو مثالیں دی۔ ایک ہشام بن عبد الملک کی مثال دی جن کے پاس 11 اولادیں تھیں، اور ایک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مثال دی جن کے پاس بھی 11 اولادیں تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو مال چھوڑا وہ تقریباً 18 دینار تھے۔ کفن اور اسی طرح جو ہے تجہیز و تکفین کے اندر 9 دینار خرچ ہو گئے، بقیہ 9 دینار ان کی 11 اولاد میں تقسیم کیا گیا۔ اور ہشام بن عبد الملک جو بادشاہ جو حاکم گزرے ہیں، ان کی اولاد کو جو ملا وہ کہتے ہیں ایک ایک آدمی کو یا ایک ایک بچے کو، یا ان کی جو جائیداد تھی وہ 10 ملین سے زیادہ تھی، 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے ایک ایک بچے کو جو ہے انہیں جو ہے ترکہ ملا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اولاد کو کہ جن کے پاس ان کے والد حلال کمائی سے صرف 9 دینار چھوڑ کے گئے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں اتنے گھوڑے وہ خرچ کر رہے تھے، اور اسی دن میں نے دیکھا ہشام بن عبد الملک کی اولاد کو کہ وہ بازار میں لوگوں سے مانگ رہے تھے، بازار میں لوگوں سے جو ہے پیسے مانگ رہے تھے، بھیک مانگنے کی جو ہے انہیں ضرورت پڑ گئی تھی۔
تو یہاں پر اگر ہم حلال کمائی چھوڑ کر جائیں گے تو یقیناً اولاد پر اس کا اثر ہوگا، اور جو برکت حلال کمائی کے اندر ہے وہ حرام کمائی کے اندر ہرگز وہ برکت نہیں پائی جائے گی۔ اور یہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالہ یتکففون الناس، کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑو، وہ لوگوں سے جو ہے مانگتے پھریں گے۔ تو یہ جو ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ وصیت کے سلسلے میں ہے۔ یقیناً اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ جب اس دنیا سے گزر جا رہے ہیں تو وصیت کرنے کا آپ کو حق صرف اور صرف 1/3 مال میں آپ کو حق ہے، ثلث مال میں آپ کو حق ہے، والثلث کثیر، اور یہ بھی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس سے کم ہی کے اندر جو ہے آپ کو وصیت کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس سے زیادہ کی وصیت کرتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر جانا چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں فقیر چھوڑ کر جائیں کہ وہ لوگوں کے پاس جو ہے مانگتے پھریں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں، مثال کے طور پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے پاس ایک ہی بیٹی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ 2/3 مال 2/3 مال اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس کی وصیت کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، انہوں نے کہا کہ آدھا مال کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور پھر کہا کہ 1/3 مال، ایک ثلث مال 1/3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں گنجائش ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ تم اپنے اولاد کے لیے مال چھوڑو، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو اس کے اندر یہی بات آئے گی کہ اس کے سلسلے میں حلال مال کی تعلق سے جو ہے یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو جو صدقے کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے، اولاد پر اگر ہم خرچ کر رہے ہیں وہ صدقے کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا، الٹا گنہگار والد ہوگا، بچوں کے اوپر جو ہے اس کا گناہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں سے جو وہ نیک تمنائیں رکھے ہوئے ہے وہ یقیناً اس کی جو ہے پوری نہیں ہوں گی۔ اسی طرح دوسرا ایک مسئلہ والدین کے دعاؤں کے سلسلے میں اولاد کے تعلق سے ایک یہ ہے کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو انہیں جو ہے ایسے موقع پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے تعلق سے یہ بات بتائی ہے کہ وہ جب اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری کرنا چاہے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے مجھے بھی محفوظ رکھ، اور اسی طرح اس اولاد کو جو تو ہمیں دینے والا ہے اس اولاد کو بھی ہمیں شیطان کے شر سے اس اولاد کو بھی محفوظ رکھ۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او قضی ولد، اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ملاپ سے، اس ہم بستری سے اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ہے، لم یضرہ شیطان ابدا، اس سے کبھی بھی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اس ملاپ سے جو ہے اولاد ہو جائے تو شیطان کبھی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کلی طور پر ان بچوں پر مسلط نہیں ہو سکتا، اتنا مسلط ہو جائے کہ انہیں شرک کی طرف لے کر چلا جائے، انہیں کفر کی طرف لے جائے، ایسا اس طرح شیطان ان پر مسلط نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ شیطانی جو وسوسے عام تمام لوگوں کو آتے ہیں، یقیناً جو ہے وہ وسوسے تو ان وسوسوں میں تو وہ مبتلا کر سکتا ہے، لیکن کلی طور پر مکمل طور پر بچوں پر جو ہے وہ مسلط نہیں ہوگا، بائیں طور کے وہ کفری عمل کرنے لگ جائیں، شرکیہ عمل کرنے لگ جائیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے یہ بات بتائی ہے، جیسا کہ حدیث کی روشنی میں، کہ کیا میاں بیوی دونوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے؟ تو کہا کہ نہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما لو ان احدهم يقول حين يأتي اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنے اہل کے پاس، اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جائے تو اس کی ذمہ داری، اس دعا کی پڑھنے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں باب ہی یہی باندھا ہے، چیپٹر ہی انہوں نے یہی باندھا ہے، باب ما یقول الرجل اذا اتی اہلہ، کہ
اس باب کا یا یہ ٹاپک کہ جب کوئی اپنے اہل کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو اس کی ذمہ داری والد کے اوپر آتی ہے، شوہر کے اوپر آتی ہے، تو لہٰذا اس کا اسے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کی جب بات ہے تو تمام والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، موذی جانوروں سے محفوظ رہیں، اسی طرح بچوں کو جو نظر بد وغیرہ لگتی ہے تو بچے جو ہے اس سے بھی محفوظ رہیں۔ تو اس سلسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا مروی ہے اسے ہمیں جو ہے پڑھنا چاہیے بچوں کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، وہ فرماتے ہیں کان النبی یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل واسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں انہی کلمات کے ذریعے دیتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یا بعض روایتوں کے اندر اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں؟ ایک تو شیطان مردود سے، شیطان کے شر سے تم محفوظ رہو۔ دوسرا یہ کہ کوئی موذی جانور تمہیں جو ہے نقصان پہنچائے، اس سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ کہ تمہیں نظر بد لگ جائے، شیطان کے شر سے حفاظت، موذی جانور جو تکلیف دینے والے جانور ہیں اس سے حفاظت، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کو جو نظر بد لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اس سے حفاظت اس دعا کے ذریعے سے ہم بچوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر شرعی طریقے ہیں جیسے تعویذ وغیرہ باندھنا ہو وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ہمیں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین تحفے تحائف کے سلسلے میں بچوں کے اندر جو ہے انصاف کا معاملہ کریں، بچوں میں انصاف کا معاملہ کریں۔ تحفے تحائف کے سلسلے میں، خرچ کے سلسلے میں مسئلہ الگ ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے نعمان کو میں یہ جو ہے تحفہ دے رہا ہوں، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو گواہ بناؤں، تو لہٰذا آپ گواہ رہیے، میں میرے بیٹے کو یہ فلاں تحفہ دے رہا ہوں، میں یہ گفٹ انہیں دے رہا ہوں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم اپنی ہر اولاد کو یا نعمان کے بھائی بہنوں کو بھی کیا تم یہی گفٹ دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کو میں یہ گفٹ دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میں اس پر گواہ نہیں بنوں گا، اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہوں گا۔ تو لہٰذا اولاد کے درمیان تحفے تحائف کے سلسلے میں انصاف کرنا ضروری ہے، ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ایسرک ان یکون الیک فی البر سوا، کیا تم یہ چاہتے نہیں کہ تمام کی تمام تمہاری اولاد حسن سلوک کے اندر تمہارے ساتھ برابر کا سلوک کریں؟ تمہاری تمام اولاد کو تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ تمام کے تمام تمہارے لیے جو ہے تمہارے لیے حسن سلوک کا معاملہ کریں؟ کہ انہوں نے کہا کہ بالکل، میری تمام اولاد کے سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سب کے سب میرے لیے جو ہے اچھا معاملہ کرے، میرے لیے حسن سلوک کرے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس طرح ایک کو خاص کر لینا یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر تم ایک کو خاص کر لو گے تو یقیناً جو ہے دوسرے بچے ناراض ہو جائیں گے، اور حسن سلوک جو والدین کے ساتھ کرنا ہے اس سے تمہیں جو ہے وہ محروم کر دیں گے، اور بچوں کے اندر اس کے تعلق سے حسد و بغض بھی آ سکتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں پر اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ نفقہ کے اندر خرچ کرنے کے معاملے میں
اولاد کا خرچ مختلف ہو سکتا ہے، خرچ کرنے کے معاملے میں اولاد کا خرچ مختلف ہو سکتا ہے کہ بعض کی پڑھائی پر زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہو، یا بعض ایک بچہ زیادہ بیمار ہوتا ہے لہٰذا اس کی بیماری میں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہو۔ تو نفقے کے اندر خرچ کرنے کے سلسلے میں تمام کو برابر دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا آپ پیسہ خرچ کریں، لیکن ہدیہ نفقہ سے زیادہ خرچ کے علاوہ جو آپ تحفہ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ تمام لوگوں کو، تمام بچوں کو جو ہے آپ برابر ہدیہ دیں۔ یہ جو ہے ان کے لیے یہ جو ہے زیادہ بہتر ہے کہ تم اولاد کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہ تو ایک عنصر ہے والدین کے ساتھ تعلق سے جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں۔ ایک دوسرا جو عنصر ہے یا دوسری جگہ جہاں پر بچوں کی تربیت وغیرہ کی جاتی ہے وہ اسکول کا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات میں گئے بغیر میں بس یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایسے اسکول کا آپ انتخاب کریں جو باقاعدہ طور پر جن کے پاس ایک مقصد ہو کہ ہم جو ہے ایسی نسل کو تیار کریں گے یا ایسے بچوں کو ہم تیار کریں گے جن کے پاس جو ہے دینی علوم بھی ہوں اور جو کمانے کے لائق بھی بنے اور جن کے پاس اخلاق و کردار بھی ہو۔ بعض اسکولز جن کا صرف اور صرف فوکس جو ہے بچوں کو صرف کمانے کے لائق بنانا ہے، تو مکمل اس پر جو ہے اگر ان کی توجہ ہے تو ایسے اسکولز کا آپ انتخاب نہ کریں، ایسے اسکول کا انتخاب کریں جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی انتظام ہو۔ بچے 7 اور 6 سے 7 گھنٹے جو ہے وہاں پر گزارتے ہیں، تو لہٰذا ایسے اسکول کا آپ انتظام کریں جو تعلیم بھی دے اور تربیت کا بھی وہ تھوڑا سا جو ہے لحاظ رکھے اور اس کا خیال کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کو بھی دیکھا جائے کہ کیسے اساتذہ کیسے ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر وہی عقیدے میں کمزور ہیں، اخلاق میں کمزور ہیں، کردار کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، تو یقیناً اس کا اثر بچوں پر ہوگا۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں بھی جو ہے والدین کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی باتیں نہیں ہونا چاہیے، شرکیہ اعمال نہیں ہونا چاہیے، منکرات نہیں پائی جانی چاہیے۔ منکرات سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کا کام، مثال کے طور پر کو ایڈوکیشن کا اسکول ہے تو یقیناً اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ بچوں کو الگ تعلیم دی جائے اور پھر اسی طرح لڑکیوں کو جو ہے الگ تعلیم دی جائے۔ دونوں کو اکٹھے تعلیم دینے کا جو ماحول ہے اسلام اسے ہرگز جائز نہیں قرار دیتا اور اسے پسند بھی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اسکول کے اندر اختلاط نہ ہو، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھنے والی وہاں پر جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ڈریس کے تعلق سے، یونیفارم اور لباس کے تعلق سے بھی دیکھنا چاہیے، خصوصاً جو ہے لڑکیوں کے تعلق سے ان کا لباس جو ہے ساتر ہونا چاہیے، ایسے اسکرٹ جو ہے نہیں ہونے چاہیے جو کہ جو ہے ان کے جسم کو مکمل طور پر جو ہے نہیں ڈھانپنے والے ہوں۔ گھٹنے نظر آ رہے ہیں، پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ ہماری لڑکیاں جو ہے اس طرح کا یونیفارم پہنے۔ اسی طرح اور مزید جو منکرات ہے اس کے اندر جو ہے ایک تو یہ ہے میوزک کا استعمال، ان چیزوں سے وہ بچنا چاہیے۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت اگر بچے اسکول میں گزار رہے ہیں تو نماز ظہر کا وہاں پر اہتمام ہونا چاہیے، خصوصاً وہ بچے جو 7 سال سے بڑے ہیں یا جو 10 سال اور اس سے بڑے ہیں، کم از کم ان کے لیے جو ہے ظہر کی نماز کا وہاں پر انتظام ہونا چاہیے۔ اگر ایک سے زائد والدین جا کر اسکول سے بات کریں، جس اسکول میں یہ سہولت میسر نہیں ہے، تو یقیناً اگر ایک سے زائد والدین جا کر بات کریں گے تو اسکول والے اس بات پر جو ہے آمادہ ہو جائیں گے کہ ہم جو ہے بچوں کو نماز ظہر کے لیے وقت دیں۔ اور یہ کوئی بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے، 15 سے 20 منٹ نکالنے کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے اگر صحیح معنوں میں منظم طریقے سے نماز ظہر کا اہتمام کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ والدین مکمل طریقے سے اسکول پر ہی ڈیپینڈ نہ ہو جائیں تربیت کے تعلق سے یا تعلیم کے تعلق سے، بلکہ والدین پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے تعلق سے وہ بھی جو ہے فکر مند رہیں۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس طرح نصیحت کی کہ تمہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی ذات پر تم بھروسہ کرو۔ لوگ اگر فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، اگر لوگ نقصان پہنچانا چاہیں تب بھی اتنا ہی نقصان تمہیں پہنچائیں گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو والدین کی اصل یہ ذمہ داری ہے۔ ہاں اسکول اس کے اندر معاون بن سکتا ہے، لیکن اثر ذمہ داری جو ہے والدین کی یہاں پر آتی ہے۔ اور عقیدے کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں بچوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، خاص طور سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں خصوصاً عقیدے کے تعلق سے بہت ہی زیادہ مناسب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے جو ترتیب دی ہے جس کے اندر عقیدے کے سوالات ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، یہ ایسے بنیادی سوالات ہیں جو بچوں کو یاد دلائے جانے چاہیے۔ اگر ہم نصوص کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اگر ہم ان سوالات کو بچوں کو یاد دلاتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جب بچے جو ہے 10 سال کے ہو جائیں، نماز کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کر دیا ہے، بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیے جانے چاہیے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ابو داؤد کی حدیث کہ ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ یہاں پر علماء کرام نے یہ تفصیل یہاں پر بیان کی ہے کہ بستر الگ کرنے سے مراد 2 چیزیں بھی ہیں، ایک تو لڑکا لڑکی ہیں تب بھی جو ہے ان کے بستر الگ ہونے چاہیے، اگر 2 لڑکے ہیں یا 2 لڑکیاں ہیں تب بھی ان کے بستر الگ ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں اتنی سہولت ہے کہ ایک سے زائد وہاں پر کمرے موجود ہیں، غرف موجود ہیں، تو لڑکے اور لڑکیوں کو الگ کمروں میں جو ہے سلانا یہ ضروری ہے۔ 10 سال کے بعد، 10 سال کی عمر میں ایسا کرنا ضروری ہے۔ اگر جو ہے اتنے کمرے میسر نہیں ہیں تب بھی ان کے بستر بالکل طور پر جو ہے الگ کر دیے جانے چاہیے۔ اگر کوئی آڑ وہاں پر مقرر کر دیا جا رہا ہے خصوصاً سوتے وقت کم از کم، تو یہ جو ہے زیادہ مناسب ہے۔ چاہے لڑکے ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، ان تمام کے بستر کو 10 سال کے بعد جو ہے الگ الگ کر دیے جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال بھی یہ آیا تھا کہ اگر ہم بچوں کو جو ہے حافظ بنانا چاہیں تو اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں جو اچھے مدارس ہیں، جو دینی مدارس ہیں، جو تحفیظ کے لیے جو قائم کیے گئے ہیں، اس کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے۔ البتہ مکمل طریقے سے اپنے بچوں کو مدرسے میں، حفظ کے مدرسے میں چھوڑ دیں، گھر میں وہ ماحول ہم نہیں دے رہے ہیں تو بچوں پر جو ہے اس کا صحیح اثر نہیں ہوگا۔ یقیناً اسکول میں، مدرسے میں، تحفیظ کے مدرسے میں اساتذہ الگ محنت کریں گے، گھر کے اندر بھی والدین کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ایسا ماحول انہیں دیں، بچوں کو دیں کہ جس کے اندر وہ جو بچہ سبق یاد کیا ہوا ہے اسے وہ کم از کم گھر کے اندر دہرا سکے۔ اگر گھر میں جو ہے ٹی وی کا ماحول ہے یا پھر گانے بجانے کا ماحول ہے، یا ماں باپ اتنے لاپرواہ ہیں کہ مدرسے بہت زیادہ جو ہے ناغے ہوتے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس کا برا اثر جو ہے بچوں پر ہوگا۔ اور خصوصاً اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض ایسے مدارس ہیں جو عصری تعلیم اور تحفیظ کو جو ہے جوڑ کر ماشاءاللہ سے تعلیم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچے حافظ بھی بن رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی جو اکیڈمک جو ان کی تعلیم ہے، چاہے وہ 7, 8, 9 ہو، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہاں اس کی تعلیم جو ہے تھوڑا سا کم کر مخصوص سبجیکٹس اگر پڑھائے جا رہے ہیں، مخصوص مادے اگر پڑھائے جا رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض مدارس کے اندر یہ انتظام ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں تو آپ کا بچہ جس عمر کا ہے اگر وہ 7 کے لائق ہے، 8 کے لائق ہے، تو اس کی بھی تعلیم ہم عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان ہم جو ہے دیں گے مختصر طور پر، اور آپ کے لیے اٹینڈنس کا انتظام ہم کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر اٹینڈنس کا انتظام ہے کہ آپ کا بچہ حافظ بھی بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ ریگولر طور پر اس نے جو ہے اسکول پڑھا ہے یہ سرٹیفکیٹ بھی اس سے ملے گی۔ اگر اس طرح انتظام ہو رہا ہے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اگر اس طرح انتظام نہیں ہے تو 1-2 سے کم 3 سال کے لیے اسکول سے الگ کر آپ جو ہے حفظ کے اندر جو ہے حفظ کے مدارس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پر مکتب کی تعلیم کی اہمیت کو بھی مجھے آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔
جو بچے اسکولز جا رہے ہیں جس کے اندر تربیت کا ماحول نہیں ہے یا اسلامی تعلیمات کا ماحول نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے مکتب سب سے جو ہے اہم درسگاہ ہے جہاں پر وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ ہم جو صورتیں مکتب کے وقت میں جو مساجد میں چلائے جاتے ہیں، اس وقت میں ہم نے جو صورتیں یاد کی ہیں، ہم نے جو حدیثیں یاد کی ہیں، یا جو ہم نے دعائیں اس وقت یاد کی ہیں، آج بھی ہم وہی دعائیں پڑھتے ہیں، آج بھی ہم وہی صورتیں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہم نے جو یاد کیا ہے وہ آج بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس سے مکتب کی تعلیم کی اہمیت مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ وہاں پر وہ جو حدیث یاد کر لیتا ہے، جو دعا یاد کر لیتا ہے، جو ادب وہاں پر وہ سیکھ لیتا ہے، جو صورت وہ وہاں پر یاد کر لیتا ہے، تا دم حیات اس کا اثر وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا مکتب کی تعلیم کی بہت اہمیت ہے، اس کی طرف بھی جو ہے مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ جہاں پر منظم طور پر بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے، ویسے مکاتب کا جو ہے مجھے اور آپ کو انتخاب کرنا چاہیے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نیک صحبت کا بھی والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیک صحبت بھی اپنے بچوں کو دیں، چاہے وہ اسکولز کا ماحول ہو، یا پھر اسکول سے آنے کے بعد گراؤنڈ کا ماحول ہو، یا جہاں پر بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، دوسرے بچوں سے مل رہے ہیں، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کیسے بچوں سے مل رہے ہیں۔ تو تمام بچوں کو اچھا بنانے کے لیے اور ان کی تربیت کو صحیح معنوں میں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں اچھی صحبت میں رکھیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ایک انسان، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہٰذا انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ جیسا اس کا دوست رہے گا ویسے ہی اس کے اخلاق آئیں گے، ویسے ہی اس کی جو ہے تربیت رہے گی۔ تو اس سلسلے میں والدین کو خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل بچے کھیلنے کودنے سے زیادہ موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، یا موبائل سے جو ہے شغل کرتے ہیں، یا موبائلس میں اندر جو ہے کچھ کھیلتے ہیں۔ تو موبائل کے تعلق سے جو والدین کی ذمہ داری ہے اس کا ذکر میں نے اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک صحبت کے تعلق سے بات بتائی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مرحلہ صحبت کے تعلق سے، بچوں کی اچھی صحبت، اچھی دوستی کے تعلق سے بس یہاں تک ہے کہ بچوں کی شادی ہو جائے، نہیں، بلکہ نیک بیوی، نیک جوڑا، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، یقیناً آدمی ان کی صحبت میں رہے گا اپنی تمام زندگی۔ تو پھر والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کے لیے نیک رشتوں کا وہ انتخاب کریں۔ علماء کرام نے یہاں تک کہا ہے، آپ جو نیک صحبت کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں اور فکر مند ہیں، تو بڑے ہو گئے اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تک آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں کس رشتے میں جو ہے آپ باندھ رہے ہیں۔ اگر جو ہے بچہ ہے تو لڑکی کیسی ہے، اور اگر لڑکی ہے تو لڑکا کیسا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے بھی والدین کو جو ہے فکر مند ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ شادی ہونے کے باوجود بھی جب بیوی جو ہے نیک نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے طلاق دینے کے تعلق سے انہوں نے وہاں پر بات رکھی۔ تو اس طرح اس قدر جو ہے بچوں کو اچھی صحبت دینے کے تعلق سے والدین کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو کہی گئی حق بات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیوی بچوں کو اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر ہم چھوڑ کر جائیں گے تو یہ نیک اولاد ہمارے مرنے کے بعد جو ہے ہمارے حق میں دعائیں کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، انہیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اور آخرت میں ہم تمام کو، ہمارے بیوی بچوں کو جنت کے اندر اللہ رب العالمین مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اہل و عیال کس سلسلے میں؟
جن کی نفقہ کی ذمہ داری، جن کی خرچ کرنے کی ذمہ داری اس شخص پر ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے اہل میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر والدین ہیں، والدین کے پاس الگ سے کمانے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے تو پھر والدین میں اسی کے اندر آ جائیں گے، ان کا خرچ بھی جو ہے بچے کے اوپر وہاں پر لازم ہوگا۔ ایسے بھائی بہن ہیں جنہیں والد صاحب جو ہے چھوڑ کر گئے ہیں، والد صاحب کا یعنی والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یتیم ہیں، تو پھر بڑے بھائی پر جو ہے ان کی ذمہ داری آئے گی۔ تو ٹھیک ہے، تو نفقہ کی جو ذمہ داری آ رہی ہے وہ کن کن کی وہ ذمہ داری اس کے اندر اس کے اوپر آ رہی ہے، اس کے اوپر ہے۔ بھائی بہن کی ذمہ داری بھی ہے تو وہ بھی اہل کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ